ترس ہوں کہ میں روں، میں کیا کروں؟ یہ کیسی باتیں کی ہیں جی انہوں نے، ایسی ایسی یہ عجیب بات کرتے ہیں جو لکھنے کے قابل نہیں ہوتی وہ بھی لکھ دیتے ہیں جی. پتہ نہیں اپنے مریدین میں بیٹھ کے یہ کرتے کیا ہیں، یہ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. اور پھر نام اپنا کیا لکھواتے تھے جی، حکیم الامت، یہ امت کا حکیم ہے جی، یہ دیکھ لیں جی آپ کیسا حکیم ہے جی. لکھتے ہیں جی مجالس حکیم الامت میں، فرمایا کہ میں نے اپنے لوگوں کو ممانعت کر دی تھی کہ تصنیف کے کمرہ میں جہاں میں تنہا ہوتا ہوں کسی نو عمر لڑکے کو نہ بھیجا کریں، اور مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں ہے، اور تم لوگوں نے ایسے ہی مجھے حکیم الامت بنا دیا، اگر کبھی آپ نے بھیج دیا کسی نو عمر لڑکے کو تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایسا کبھی نہ کرنا. یہ تنبیہ کر رہے ہیں تھانوی صاحب جس کو آپ حکیم الامت کہتے ہیں. لے جائیں جی یہ بھی. الہی انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا دیکھیے جی، اللہ رب العزت کا بندہ جب ذکر کرتا ہے نا تو بندے کو بڑا مزہ بڑا سرور آتا ہے. ہو ایمان والا اس کو بڑا مزہ بڑا سکون آتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ یار بس میں اللہ اللہ کرتا رہوں، بڑا مزہ آتا ہے اس کو. لیکن یہ دیکھیے جی انہوں نے کیا بےہودہ ترین، میں اب کیا کہوں کہ انہوں نے لکھ کیا دیا. لکھتے ہیں ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک شخص نے مجھ سے شکایت کی، ذکر میں جو پہلے مزہ آتا تھا اب نہیں آتا. تو آگے سے کوئی اور جواب دیتے، انہوں نے اتنا بےہودہ جواب دیا کہ اللہ ہی معاف کرے جی. لکھتے ہیں جی کہ میاں مزہ تو مزی میں ہوتا ہے، یہاں کہاں مزہ ڈھونڈتے پھرتے ہو. نعوذ باللہ یار یہ ایسی باتیں لکھنے والی تھیں، آپ کو اللہ کے کلام میں مزہ ہی نہیں آتا، آپ کو مزہ اب مزی میں ہی رہ چکا ہے آپ کے. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ. لے جائیے آپ یہ بھی. یہ ان کے حکیم الامت ہیں جی. ایسی ایسی واہیات باتیں لکھ دیتی ہیں جی، یہ سوچتے بھی نہیں. پھر آگے سے چلے، اس نے تو چلے لکھ دی ہیں جی، اور یہ آگے سے چھاپتے چلے جا رہے ہیں جی ابھی تک. بلکہ اب تو نیا ایڈیشن انہوں نے چھاپا ہے جی بڑا خوبصورت کر کے جی، بڑے خوبصورت انداز میں اس میں باتیں لکھی ہیں جی انہوں نے. آج تک ہم یہی سنتے آئے تھے، اس پہ مولانا ہاتھ رکھ، یہ کھولیے گا. آج تک ہم یہی سنتے آئے تھے، وہ نکالیے، کہ عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، سبھی اس بات پہ متفق ہیں اللہ ایک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اس میں تھا پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ پہلے خلیفہ ہیں. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ وہ افضل ہیں. آج تک ہم یہی سنتے چلے آ رہے تھے. ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں. ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ غیر نبی جو ہے وہ نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. ہم نے تو یہ سارا کچھ سنا تھا. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم اللہ کے حبیب پر درود پڑھتے ہیں
آگے سے ہمارے 10 گناہ مٹ جاتے ہیں، ہماری نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، ہمارے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں سے زیادہ افضل ہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ۔ لیکن ایک ملا کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ عوام کے عقیدے کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کا عضو مخصوص، کہ جب بڑھتا ہے تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، جب گھٹتا ہے تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو اس کا حوالہ دکھاتے ہیں۔ کیا عوام کا عقیدہ اس طرح ہے؟ کیا عوام کے عقیدے کی مثال اس طرح دینا، گدھے کے آلہ تناسل کے مثال دینا ٹھیک تھا؟ اس طرح کی مثال دینا عقیدے کے بارے میں؟ ارے ہم تو عقائد میں امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے، انہوں نے عوام کے عقائد کو ایسا بتا دیا، عوام کے عقائد کی مثال ایسے ہے جی۔ ایک اور حوالہ آپ لیجئے جی۔ ایک بازاری عورت کے آشنا نے کہا کہ ایک بزرگ آئے ہیں، چلو زیارت کر آئیں۔ اس عورت نے کہا کہ ضرور چلو۔ غرض کہ ان بزرگ کی جائے قیام پر دونوں پہنچے۔ یہ مرد تو مجلس میں جا بیٹھا اور یہ عورت ایک طرف کسی آڑ کی جگہ میں بیٹھ گئی۔ اس شخص نے ان بزرگ نے دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ اس آشنا نے کہا، ایک ایسی ہی عورت ہے زیارت کو آئی ہے، مگر اپنے اس فعل کی شرمندگی کے سبب آگے آنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ بزرگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی شرمندگی کی کیا بات ہے؟ اگر تم زنا کرواتی ہو تو اس میں شرمندگی والی کون سی بات ہے؟ یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں، سب وہی کرتا ہے اور وہی کرواتا ہے، یعنی کہ اس کا سارا زنا پونا جو تھا وہ سارا اللہ کے ذمہ لگا دیا، اللہ کے بعد وہی کرنے والا ہے، وہی کرانے والا ہے۔ جب بزرگ نے یہ کہا تو اس عورت کو آگ لگ گئی۔ وہ فوراً کھڑی ہو کر اپنے آشنا سے کہا، بڑوے تو کہتا تھا کہ بزرگ ہیں، یہ شخص تو مسلمان ہی نہیں، یہ شخص تو مسلمان ہی نہیں۔ اب ذرا آپ ایک بات سمجھیں کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ ایک بازارو عورت، ایک رنڈی عورت جو زنا کراتی ہے پیسے لے کر، اس کو بھی اس بات کی سمجھ ہے کہ جو بندہ اللہ کے بارے میں ایسی بےہودہ گفتگو کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو اب میں رب نواز صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہی مجھے بتائیے، اگر آپ کی بات ایک لمحے کے لیے مان لی جائے، آپ کی بات مان لی جائے کہ امام احمد رضا نے اللہ کو گالیاں دیں، امام احمد رضا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سڑی سڑی گالیاں دیں، تو کیا پھر بھی وہ کافر نہیں ہوئے؟ یہ ایک سوال ہے میرا ان سے کہ ایک رنڈی جو ہے وہ تو کہتی ہے کہ جو اللہ کے بارے میں ایسی بات کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، تو ایک وہ ملا جو اپنا منہ بھی نہیں دکھاتا، چھپ کر بیٹھ کر بولتا ہے، وہ کیا کہے گا اس بارے میں کہ کیا امام احمد رضا اب اسلام میں داخل ہیں کہ کافر ہو گئے؟ اگر اسلام میں داخل ہیں تو ثابت اس سے یہ ہوا کہ جو بندہ اللہ کو گالیاں دے گا وہ اسلام سے باہر نہیں نکلے گا، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اگر وہ کافر ہو گئے ہیں تو جنہوں نے ان کو مسلمان کہا ہے ان کا کڑاکا نکل گیا پھر۔
اب یہ آپ ہی بتائیں گے جی، یہ آپ لے جائیے گا جی، ٹھیک ہے یہ لے جائیے گا۔ گدے دیکھا ادھر کہتے کہ تیزی آ رہا ہے، خود دیکھیں جی، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں جی تھانوی صاحب کہ ایک شخص بانسری بجا رہا تھا، بانسری بجا رہا تھا تو اس کی ہوا خارج ہو گئی، اونچی آواز میں اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ اب اس نے کیا کیا؟ آگے سے اس نے بانسری کو اپنے منہ سے ہٹایا اور اپنی دوبر میں لے لیا اور پھر کہنے لگا لے تو بجا لے۔ تو مجھ سے اچھی بجانے والی ہے، تو بجا لے۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ کیسا حکیم الامت ہے جو اس طرح کی باتیں لکھتا ہے؟ کیا یہ کتاب جو ہے، یہ ملفوظات جو ہے، کیا کسی عورت نے نہیں پڑھے ہوں گے؟ کیا کوئی عورت الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسین۔ یہ میرے ہاتھ میں جی ایک اور کتاب ہے جی، قصص الاکابر، ان کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب جی۔ ان سے کسی نے پوچھا جی، لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ سوال کیا گیا جی۔ تو اب وہ جواب دیتے ہیں، فرمایا حضرت حکیم الامہ نے، ہاں ہم ان کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ ہمیں کہتے ہیں۔ تو اب رب نواز صاحب میں کس کی مانوں؟ آپ کی مانوں کہ اشرف علی تھانوی کی مانوں؟ اور ظاہر بات ہے یہ آپ نے امام احمد رضا پر جتنے بھی اعتراض کیے ہیں یہ یقیناً اشرف علی تھانوی نے بھی دیکھے ہوں گے، تو اس کو تو اس میں کوئی گستاخی نظر نہیں آئی، یہ آپ کو کیسے نظر آ گئی گستاخی؟ یا تو یہ کہیں کہ اشرف علی تھانوی بھی غلط، انور شاہ کشمیری بھی غلط، میں صحیح ہوں، یا پھر یہ کہو کہ میں غلط ہوں وہ صحیح ہیں۔ جو بھی کہنا ہے لیکن ہمیں بتا ضرور دینا، یہ بھی لے جائیں جی، آپ دکھائیں۔ ماشاءاللہ جب آگے والا آپ حوالہ دیکھیں گے تو دیوبندیوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ یہ ہے جی میرے ہاتھ میں فتاوی دارالعلوم دیوبند، یہ جو دیوبند جو مدرسہ ہے نا جی، جس کے یہ سارے پڑھے لکھے ہیں جی، جس سے پڑھ کر یہ فارغ ہوتے ہیں سارے اور بڑے فخر سے اپنے آپ کو
دیوبندی کہلواتے ہیں جی، یہ وہاں کا فتویٰ موجود ہے جی میرے ہاتھ میں۔ سوال، میرا داماد اب مولوی حشمت علی لکھنوی رضا خانی فرقہ کا مرید ہو گیا ہے، اور اس کا یہ خیال ہے اور خوب نعرہ لگاتا ہے یا رسول اللہ، یا علی مشکل کشا، اور کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاءوں کو غیب کا علم ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام خزانوں کی کنجیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیں، دین و دنیا کی سب نعمتوں کا دینے والا خدا ہے اور بانٹنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جب ہم اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے۔ آپ فرمائیں کہ میرا داماد کافر ہے یا نہیں؟ اگر کافر ہے تو اس کا نکاح فسخ ہو گیا ہے یا نہیں؟ اب دیکھیے جی الجواب، مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے متعلقین کو کافر کہنا صحیح نہیں، یہ کہتے ہیں جی دارالعلوم دیوبند والے۔ اب میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو مانوں کہ یہ جو میرے سامنے جس نے اپنا منہ بھی نہیں دکھایا، رب نواز حنفی، جو اپنے ساتھ ایک عدد اور ملا کو لے کر بیٹھے تھے، کہ اب میں ان کی مانوں یا ان کی مانوں؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ گستاخی کی، اللہ کو گالیاں دی، یا تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کو گالی دے دیتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، یا تو یہ کہنا چاہتے ہیں اگر ایک بندہ اللہ کو گالی دیتا ہے وہ یقیناً کافر ہو جاتا ہے، جو سبھی کے نزدیک ایک مسلم بات ہے۔ تو اگر کافر ہو جاتا ہے تو آپ کا ادارہ دارالعلوم آپ کا، دیوبند بھی آپ کا، یہ فتویٰ بھی آپ کا، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ کافر نہیں ہے۔ اب میں کس کی مانوں؟ عوام کس کی مانے؟ آپ کی مانے کہ اس کتاب کی مانے؟ لے جائیں جی ان کو بھی۔ صلی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا چلوں کہ یہ سبھی کو معلوم ہے کہ علماء حق اہل سنت جو آج کل بریلوی کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہ علماء دیوبند اور وہابی حضرات جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے اکابر نے کچھ ایسی غلط باتیں لکھ دی ہیں جو اگر بندہ ان باتوں کو مان لے تو وہ گستاخ ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمارا شروع سے لے کر آج تک یہی موقف ہے کہ آپ ان باتوں سے توبہ کر لیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم تو کئی دفعہ یہ قبلہ سیدی و ابی قبلہ مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کئی مرتبہ اہل حدیث وہابیوں کو یہ ارشاد فرما چکے ہیں، یار آپ ان گستاخانہ باتوں سے آپ توبہ کر لیں، آپ چاہے رفع یدین کریں، پھر چاہے آپ اونچی آمین کہیں، پھر آپ جیسے مرضی نماز پڑھیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا جھگڑا خدا کی قسم یہ نہیں ہے کہ وہابیوں کے ساتھ کہ ہم نے ہاتھ یہاں باندھنے ہیں کہ یہاں باندھنے ہیں، ہاتھ یہاں تک اٹھانے ہیں کہ یہاں تک اٹھانے ہیں۔
رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، ہمارا یہ اختلاف نہیں ہے ہرگز۔ ہمارا اختلاف کیا ہے؟ ہمارا اختلاف ہے بس یہ شاہ اسماعیل۔ اب خیر ہماری تبلیغ کا اتنا اثر ہو چکا ہے کہ وہابی حضرات اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ شاہ اسماعیل ہمارا نہیں، خیر بولتے تو جھوٹ ہی ہیں، شاہ اسماعیل ہمارا نہیں، شاہ اسماعیل ہمارا نہیں، شاہ اسماعیل ہمارا نہیں۔ لیکن ہمارا اب ہم دیوبندیوں سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ آپ بھی تھوڑا سا مان لیں، بھائی جو غلطی ہے بس اس کو ماننے میں کیا حرج ہے، اس میں آپ کی عظمت کی دلیل ہوگی، اس میں ہمارا کیا جائے گا۔ اور آج تک دیکھ لیجئے ہم ان پر یہ فتویٰ دیتے رہے گستاخی کا، وہ آگے سے ریٹرن میں ہمارے اوپر کیا فتویٰ دیتے تھے؟ جی یہ مشرک ہیں، جی یہ شرک کرتے ہیں، یہ بدعتی ہیں، جی دین میں نئی نئی باتیں گھڑ لیتے ہیں۔ جی آج تک ہم یہی سنتے آئے تھے، کسی ملا نے آج تک یہ نہیں کہا تھا، یہ بھی ریسنٹلی چند سال پہلے تک کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ بریلوی گستاخ۔ یہ نیا توت آج ہی کھڑا کیا گیا، یہ اس لیے کھڑا کیا گیا کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ یار اگر ہم ان کو شرک والی باتیں کریں گے نا تو یہ تو 2 منٹ میں توڑ دیں گے، ایسے کرو انہی کی باتوں کو نا جی توڑ مروڑ کے انداز میں نا جی پیش کیے جائیں اور یہ پھر کہہ دیا جائے کہ دیکھو یہ گستاخ، یعنی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، گستاخیاں کریں آپ اور بلیم ہم پر لگا دیں آپ۔ سبحان اللہ، عجیب منطق ہے آپ کی، اور آپ کا مجھے اس بات پہ فخر ہے آپ کی آپ نواز صاحب کہ آپ نے آ کر جس پر آپ کا سٹینڈ تھا پوری جماعت کا، آپ اس موقف پہ قائم نہ رہے، آپ نے شرک کی بات نہیں کی، آپ نے بدعت کی بات نہیں کی، آپ نے ایک نیا اسٹینڈ لے لیا، اپنی جماعت سے بھی پھر گئے آپ، گویا کہ آپ کو بھی یہ پتا تھا کہ اگر میں شرک کی بات کروں گا تو وہ ویسے ہی ہوگی، اگر میں بدعت کی بات کروں گا تو وہ ویسے ہی ہوگی، عوام میری بات کیوں سنے گی، یہ تو پتہ نہیں عرصے میں کوئی نئی بات کروں۔ وہ نئی بات کرنے کے چکر میں آپ نے اپنے اکابرین کو بھی چھوڑ دیا، پتہ نہیں آپ ان کو کافر کہیں گے یا ہمیں کہیں گے، تو یہ تو پھر دوسری بات یہ کہ آج تک کسی ملا نے بریلویوں کو کافر نہیں کہا۔ میں چیلنج کرتا ہوں رب نواز صاحب، یہ میں آپ کے بارے میں کہتا ہوں، آپ کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو لگائیے فتویٰ ہم پر، ہم میدان مناظرہ میں انشاءاللہ آپ کی علمی طور پر دھجیاں اڑا دیں گے، لگائیں فتویٰ ہم پر۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہم نے کی ہیں 37 یا 38 باتیں جو ہم نے کی ہیں یہ کفر ہے، یہ گستاخی ہے، یہ اللہ کی گستاخی کی گئی، رسول اللہ کی گستاخی کی گئی، ذرا اپنے لیٹر پیڈ پہ ذرا مدرسے کی مہر لگا کر ذرا ہماری طرف تو بھیجیے گا ذرا کہ یہ گستاخ رسول ہیں، ہم آپ سے مناظرہ کریں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو بتائیں گے پوری دنیا کے سامنے انشاءاللہ، ہم پھر آپ کو بتائیں گے کہ گستاخ رسول ہے کون ہے، اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ گستاخی بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی۔ اب میں آپ کو علماء دیوبند کا کچھ تصوف بتاتا چلوں۔ تصوف خیر ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو پہچاننے کا نام کہا جاتا ہے اس کو، لیکن یہ حضرات جو ہیں اپنی کتابوں میں ایسا کچھ گھڑ لیتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، عجیب و غریب کی باتیں، ایسی باتیں کہ ان کو پڑھنے کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ یار میں اس بات پہ اب ہنسوں کہ میں روں، میں کیا کروں، یہ کیسی باتیں کی ہیں جی انہوں نے۔ کتاب جو ہے یہ ملفوظات جو ہے کیا کسی عورت نے نہیں پڑھے ہوں گے؟ کیا کوئی عورت یہ پڑھ کر یہ ان کو حکیم الامت مانے گی؟ یہ کیسا حکیم الامت ہے جو اس طرح کی باتیں درج کر رہا ہے؟ حکیم الامت یہ لے جائیے مولانا، آپ دکھائیے ان کو، دکھا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ لے جائیے آپ۔
قاری صاحب لیجئے، آج تک ہم یہی سنتے رہے کہ بندہ نماز پڑھے تو ثواب ملتا ہے، بندہ روزہ رکھے اچھی نیت کے ساتھ تو اس کو ثواب ملتا ہے، بندہ اچھی نیت رکھ کے اگر وضو بھی کرے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ ہم تو آج تک یہی سنتے رہے، لیکن یہ حکیم الامت نے ایک نئی ہی بات لکھ دی۔ یہ سنیے اور شرمائیے بھی، اور اب سوچئے کہ اب اس بات پہ آپ کو رونا چاہیے کہ ہنسنا چاہیے۔ ایک بار عشق و محبت کے جوش میں حضرت والا سے بہت جھجکتے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا کہ حضرت، ایک بہت ہی بیہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے، جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی نہایت شرم دامنگیر ہوتی ہے، جرأت نہیں پڑتی۔ حضرت والا اس وقت نماز کے لیے اپنی سہ دری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے۔ فرمایا، کہیے کہیے۔ آقر نے غایت شرم سے سر جھکاتے ہوئے عرض کیا کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا، حضور کے نکاح میں ہوتا۔ اس سے اظہار محبت پر حضرت والا نے غایت درجہ مسرور ہو کر بے اختیار ہنسنے لگے اور یہ فرماتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے گئے، یہ آپ کی محبت ہے، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ یعنی کہ ایک مرد جو ہے وہ اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا، آپ میرے خاوند ہوتے، پھر ہم بستری کرتے، آپ میرے اندر اپنا داخل کرتے، تو یہ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ جی بڑا ثواب ملے گا، بڑا ثواب ملے گا۔ یہ بھی لے جائیے جی آپ، یہ ہیں جی ان کے حکیم الامت۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تھانوی صاحب جو تھے بڑے ہو کے بگڑے تھے، نہیں، یہ بچپن میں ہی بگڑ گئے تھے۔ یہ خود اپنے بچپن کی باتیں لکھتے ہیں تو ایسی لکھتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ حکیم الامت۔ اب یہ خود لکھتے ہیں جی کہ ہماری سوتیلی والدہ کے بھائی بہت ہی نیک اور سادہ آدمی تھے، والد صاحب نے ان کو ٹھیکے کے کام پر رکھ چھوڑا تھا۔ ایک مرتبہ گرمی میں بھوکے پیاسے پریشان گھر آئے اور کھانا نکال کر کھانے میں مشغول ہوئے۔ گھر کے سامنے بازار ہے، میں نے سڑک پر سے ایک کتے کا پلا چھوٹا سا پکڑ کر گھر لا کر
ان کی دال کی رکابی میں رکھ دیا، بیچارے روٹی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ تھانوی صاحب اپنے بچپن کی بات خود نقل کر رہے ہیں کہ ایک بڑا ہی نیک بندہ تھا، بڑا سادہ بندہ تھا، وہ میرے گھر میں کھانا کھانے کے لیے آیا، اس کے گھر میں آگے میں نے دال رکھی، میری والدہ نے دال وغیرہ رکھ کر جب کھانے لگے، میں باہر گیا، باہر جا کر میں نے وہ کتے کا پلا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کے وہ کیا کہتے ہیں سالن میں رکھ دیا، دال کی رکابی میں رکھ دیا۔ میں پوچھتا ہوں کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہمانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے تھے؟ اور پھر مزے کی بات یہ کہ یہ اس پر نادم بھی نہیں، اگر نادم ہوتا تو کبھی بھی یہ نہ لکھتا۔ لکھنے کا مطلب کیا ہے جی؟ یہ نادم بھی نہیں، ایک نیک بندے کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ آگے اللہ ہی مالک ہے جی ایسے حکیم الامت پہ، پتہ نہیں مجدد ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے یہ جی۔ پھر لکھتا ہے جی، فرمایا ایک روز پیشاب کر رہا تھا، بھائی صاحب نے آ کر میرے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ بھائی پیشاب کر رہے تھے، میں نے ان کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ یہ بچپن میں تو اپنے بھائیوں کے سروں پر پیشاب کرتے رہے، ایسی ایسی گندی عبارتیں انہوں نے لکھی۔ یہ تو عام بندوں کے بارے میں ہے، ابھی آپ آگے چلیے، یہ تو رسول اللہ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا عقیدے رکھتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک اور بات ہے، پھر میں اب یہ حوالہ بتاتا ہوں آپ کو۔ لکھتے ہیں کہ ایک روز سب لڑکوں اور لڑکیوں کے جوتے جمع کر کے ان کے برابر رکھا اور ایک جوتے کو سب سے آگے رکھا، وہ گویا کہ امام تھا، اور باقی اورنگ کھڑے کر کے اس پر کپڑے کی چھت بنائی، وہ مسجد قرار دی۔ اور یہ کھیل تھا ان کے لیے، یعنی کہ یہ ان کے لیے کھیل تھا کہ جوتے جمع کیے جائیں، ان کو نمازی کی تشبیہ دی جائے، اور ایک جوتا جو سب سے بڑا ہو، جو سب سے عجیب سا جوتا لگے، اس کو یہ امام کے درجے پہ فائز کر دیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا ایک پسندیدہ جو رکن جو نماز ہے، کیا اس کی یہ حالت ہے؟ کیا اس کی تشبیہ جوتوں کے ساتھ دی جائے؟ کیا اس کا امام ایک بڑے جوتے کو بنایا جائے؟ پھر آگے سے یہ لکھا جائے یہ کھیل ہے، یہ آپ کے لیے کھیل ہوگا، لیکن آپ کھیلیں، دوسرے کام سے کھیلیں، لیکن خدا کے لیے آپ مسلمانوں کے دین کے ساتھ ہونا نہ کھیلیں آپ۔ پھر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے باپ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس کا باپ راضی نہیں اس سے اللہ بھی راضی نہیں۔ اب یہ کیا لکھتے ہیں جی؟ لکھتے ہیں کہ بارش کے ایام تھے، ہم صحن میں لیٹا کرتے تھے، والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی کہ یہ بتا رہے ہیں اپنے بچپن کے واقعات جہاں انہوں نے اپنے والد صاحب کو بے انتہا تنگ کیا تھا، اور یہ بعد میں حکیم الامت ہو گئے۔ بارش کے ایام تھے، ہم صحن میں لیٹا کرتے تھے، والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا، ہم لوگ والد صاحب کے پاس رہتے تھے، 3 چارپائیاں برابر بچھی ہوئی تھیں، والد صاحب کی اور ہم دونوں بھائیوں کی۔ میں نے رسی لے کر سب کے پائے ملا کر خوب کس کر باندھ دیے اور پڑھ کر سو گئے۔ پھر والد صاحب بھی آ کر لیٹ گئے، اتفاق سے بارش آئی تو والد صاحب اٹھے اور ہم کو بھی اٹھایا، بچپن کی نیند تھی، ہوں ہوں کر کے پھر سو گئے۔ والد صاحب بڑے پریشان ہوئے، انہیں اٹھنے تو پڑا، انہوں نے کہا کہ رہنے دو ان کو، اٹھاتا نہیں ہوں میں، ایسے ہی چارپائیاں گھسیٹ کر اندر لے جاتا ہوں۔ جب وہ چارپائیاں انہوں نے گھسیٹنی شروع کی تو وہاں تو تینوں چارپائیاں ایک ساتھ چلی آ رہی ہیں، بے حد غصہ ہوئے اور فرمایا کہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اب سب بھیگ رہے ہیں۔ چاقو ڈھونڈا، اتفاق سے جلدی میں رسی کاٹنے کے لیے چاقو بھی نہ ملا، آخر خود ہی باورچی خانہ سے چاقو تلاش کر کے لائے، ان رسیوں کو کاٹا، تب وہاں سے چارپائیاں اٹھ سکی۔ اب یہ صحیح طور پر مجھے یاد نہیں اس کے بعد انہوں نے مجھے پھینٹی لگائی کہ نہیں لگائی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے جی۔ یہ ہے جی ان کا حکیم الامت، آپ یہ لے جائیے جی، دکھائیے ان کو۔ ابھی تو میں ان کا آپ کو تصوف بتا رہا ہوں، ابھی ان کی گستاخیاں جو ہیں وہ بعد میں آ رہی ہیں ابھی۔
باقی انشاءاللہ نماز کے بعد یہ تھی علماء دیوبند کے تصوف کی کہ کیسا تصوف ہے ان کا. تھانوی صاحب لکھتے ہیں جی ارواح ثلاثہ میں کہ ایک دفعہ گنگو کی خانقاہ میں مجمع تھا. حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے مرید و شاگرد سب جمع تھے اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجہ میں فرمایا کہ یہاں ذرا لیٹ جاؤ. حضرت نانوتوی کچھ شرما سے گئے مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. حضرت بھی اس چارپائی پر لیٹ گئے اور حضرت نانوتوی کچھ شرما سے گئے مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. حضرت بھی اس چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہنے دو. یعنی کہ یہ گنگوہی صاحب جو تھے یہ حضرت نانوتوی صاحب کو بڑے آرام کے ساتھ لٹا کر ان پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور ان کو شرم آتی تھی. وہ آگے سے کہتے بھی تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ آگے سے جواب دیتے لوگوں کا کیا ہے، کہنے دو، تم مجھے مزہ دو. کہنے کا تو یہی مطلب تھا. تو میں پھر یہی کہوں گا، کیا یہ باتیں لکھنے والی تھیں؟ ان کے لکھنے کا کیا فائدہ تھا؟ کہلواتے تو اپنے آپ کو حکیم الامت ہیں، لوگ تو ان کو حکیم الامت کہتے ہیں. عجیب ماجرا ہے یہ. اور پھر ان کے جو بڑے گزر چکے ہیں ان کو مذاق بھی بےہودہ پسند تھا. اچھا مذاق تو یہ میرے خیال میں کرتے ہی نہیں تھے. لکھتے ہیں ایک مرتبہ پہلوان نے جو دیوبند کا رہنے والا تھا باہر کے کسی پہلوان کو پچھاڑ دیا تو مولانا محمد قاسم کو بڑی خوشی ہوئی اور فرمایا کہ ہم بھی اس پہلوان کو بلائیں گے اور اس کے کرتب دیکھیں گے. حافظ انوار الحق کی بیٹھک میں اسے بلایا اور سب کرتب بھی دیکھے. مولانا بچوں سے ہنستے بولتے بھی تھے اور جلال الدین صاحبزادہ مولانا محمد یعقوب صاحب سے جو اس وقت بالکل بچے تھے بڑی ہنسی کیا کرتے تھے. یعنی کہ ایک بڑا جو ہے وہ چھوٹے کے ساتھ بڑی ہنسی کرتا تھا. ہنسی بھی کیسے کرتا تھا؟ کبھی اس کی ٹوپی اتارتے تھے، کبھی اس کا کمر بند کھول دیتے تھے. یعنی کہ ان کا بچوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ کبھی ان کو ان کی ٹوپی اتار دی، چلیں ٹوپی تک تو ٹھیک تھا، لیکن یہ کبھی ان کا ازار بند کمر بند کھول دینا یہ ایک عجیب بات ہے. کیا ان کو اسی طرح کے مذاق پسند تھے؟ کیا وہ اسی طرح کے مذاق کیا کرتے تھے؟ یہ بھی ایک عجیب بات ہے ان کی. اور پھر یہ جتنے بھی ان کے بڑے ہیں اکثر کی یہ حالت تھی، یہ حسن کے بڑے شیدائی تھے. جہاں کوئی ان کو خبر ملی کہ حسین لڑکا نظر آتا ہے جی یا حسین لڑکا کہیں ہے، فوراً وہاں پہنچتے تھے اس سے ملاقات کرنے کے لیے. کبھی ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم چلیں مدینہ شریف چلے جائیں، ہم مکہ شریف بیت اللہ کی زیارت کر آئیں. وہاں کا تو یہ اتنا اہتمام نہیں کرتے، لیکن خوبصورت لڑکے کو دیکھنے کا بڑا اہتمام کرتے تھے. یہ انہی کی کتاب میں لکھا ہے. لکھنؤ کے اطراف میں ایک مقام پر ایک عالم رہتے تھے، وہ ایک لڑکے پر عاشق تھے. ماشاءاللہ جی،
یہ دیکھیں کیسی باتیں لکھتے ہیں یہ. اور اس کو بہت محبت سے پڑھاتے تھے. جب والد صاحب کو اس کے حسن کا قصہ معلوم ہوا تو وہ حسب عادت اسے دیکھنے کے لیے چل دیے. حسب عادت یعنی کہ پہلے بھی وہ حسین لڑکوں کو دیکھنے کے لیے بڑے شوق سے جایا کرتے تھے. جس وقت خبر ملی کہ فلانا لڑکا بڑا حسین ہے تو فوراً چل دیے, انتظار نہیں کیا. شاید یہ بھی کہیں ان کو لگا ہو کہ یہ بھی دیکھنے کا ثواب ہوتا ہے. جی جس مسجد میں وہ رہتے تھے اس کے جنوب میں ایک سیدری تھی. اس سیدری کے اندر جانب ایک کوٹھری تھی اور اس کوٹھری کے آگے شمالاً جنوباً ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی. جس وقت والد صاحب پہنچتے ہیں تو اس وقت لڑکا کوٹھری کے اندر تھا اور وہ عالم اس چارپائی سے کمر لگائے ہوئے اور کوٹھری کی طرف پشت کیے ہوئے بیٹھے تھے. والد صاحب اسباب رکھ کر ان عالم سے مصافحہ کرنے لگے. جب یہ سیدری میں پہنچتے ہیں تو وہ لڑکا ان کو دیکھ کر کوٹھری میں سے نکلا. والد صاحب نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھائے تھے کہ ان کی نظر اس لڑکے پر پڑ گئی جس سے مصافحہ تو رہ گیا, یعنی کہ دیکھنے میں اتنے مستغرق ہوئے جو مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا وہ بھول گئے. اس کے حسن میں بس ایسے کھو گئے کہ جیسے اللہ اکبر. ان عالم نے جب یہ دیکھا کہ یہ مصافحہ کرنا چاہتے تھے مگر مصافحہ نہیں کر سکے تو انہوں نے منہ پھیر کر اپنے پیچھے دیکھا تو ان کو معلوم ہوا کہ لڑکا کھڑا ہے اور یہ اس کے دیکھنے میں مصروف ہیں. جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ حضرت بھی ہمارے ہمرنگ معلوم ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ بھی ٹھرکی آنے والا بھی ٹھرکی, تو انہوں نے اس لڑکے کو آواز دی اور کہا ان صاحب سے مصافحہ کرو. وہ لڑکا آیا تو اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھائے. اس وقت ان عالم صاحب نے یہ کہا, یہ دیکھیں اس طرح کی باتیں لکھنے کا میں پوچھتا ہوں آخر مقصد کیا تھا. یہ لے جائیے مولانا, یہ دکھائیے ان کو. عجیب باتیں کرتے ہیں یہ, عجیب باتیں لکھتے ہیں یہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. یہ پھر تھانوی صاحب لکھتے ہیں اپنے ماموں کی بات یہ لکھ رہے ہیں. جی اب یہ دیکھیے یہ پورا خاندان ہی مجھے ایسا لگتا تھا. عجیب سی باتیں جی, اگر ایک بندے نے ایک غلطی کر لی ہے تو آپ اس کو لکھتے کیوں ہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. یہ کیسے آپ امت کی اصلاح کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, مجھے یہ بالکل نہیں سمجھ میں آ رہی. لکھتے ہیں کہ ماموں صاحب سے ملنے عبد الرحمن خان صاحب آئے اور ان کے حقائق و معارف سن کر بہت معتقد ہوئے. عرض کیا کہ حضرت واز فرمائیے تاکہ سب مسلمان نفع اٹھائیں. ماموں صاحب نے اس کا جواب عجیب رازدانہ انداز میں دیا. کہا خان صاحب میں اور واز. پھر جب زیادہ اصرار کیا تو کہا ہاں ایک طرح کہہ سکتا ہوں, اس کا انتظام کر دیجئے. عبد الرحمن خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے, سمجھے ایسا
سمجھے کہ ایسا طریقہ کیا ہوگا جس کا انتظام نہ ہو سکے؟ یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے؟ اب آگے سے دیکھیے ماموں صاحب کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ماموں صاحب بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے، ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائیں، بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا، اور اس وقت میں حقائق و معارف بیان کروں گا۔ اب میں رب نواز صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے حکیم الامت صاحب کے ماموں جان جو تھے وہ کہتے تھے کہ میں تب واز کروں گا، مجھے واز کرنے کا مزہ تب آئے گا جب ایک بندہ جو ہے میرے پیچھے سے انگلی کرے اور ایک بندہ جو ہے آگے سے میرے آلہ تناسل کو پکڑ کر کھینچے تو میں واز کروں گا۔ تو اب میں ان سے علماء دیوبند سے پوچھوں گا، بھئی آپ کے حکیم الامت کے ماموں کا تو یہ انداز تھا، آپ کو واز کرنے میں کیسے مزہ آتا ہے جی؟ ذرا آپ بھی بتا دیجئے گا کہ آپ کے کیسے انداز ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لکھنے کا آخر مقصد کیا تھا؟ اگر ان کے ماموں سے اگر غلطی ہو بھی گئی تھی تو یہ لکھا کیوں انہوں نے آگے سے؟ بس شوق تھا کہ باتیں کریں گے جی، ہمارے ملفوظات بن جائیں گے، بس لطائف تھے ان کے۔ پھر ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ کسی نے کہا جی ان کے ماموں کو کہ آپ جائیے اشرف علی تھانوی صاحب سے مل لائیے۔ تو اب آگے سے ان کے اشرف علی تھانوی صاحب کے ماموں جان آگے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں جی، سنیے اور مسکرائیے۔ کہتے ہیں جی میں جاؤں گا تو اس حالت میں جاؤں گا کہ پجامہ اتار کر ننگا جاؤں گا، کیا اب بھی وہ ملے گا؟ یعنی کہ میں تو بھئی اگر اشرف علی تھانوی سے اگر میں نے ملنے جانا ہے تو میں نے ننگے جانا ہے، میں نے ویسے نہیں جانا۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر آگے تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں کہ اگر وہ ننگے ہو کر میرے پاس آ بھی جاتے تو کوئی بات نہیں تھی، میں نے آنکھیں بند کر کے ان سے سلام لے لینا تھا۔ یعنی کہ یہ بےہودگی کو پرچار کر رہے تھے۔ یہ عجیب باتیں ہیں جی ان کی، یہ بھی لے جائیے آپ۔ اکبر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام۔ یہ پھر جی حکیم الامت صاحب ان کے لکھتے ہیں کہ مکتب کے لڑکوں نے حافظ جی کو نکاح کی ترغیب دی کہ حافظ جی نکاح کر لو، بڑا مزہ ہے۔ اب میں پھر پوچھوں گا کہ یہ بات لکھنے کا مقصد کیا تھا ان کا؟ اس طرح کی باتیں کیا آپ کی کتاب کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی کتابیں کہ دیوبندی عورتیں نہیں پڑھتی؟ کیا یہ باتیں عورتوں کو پڑھانے کے قابل ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے جی۔ اور چلے اس نے اگر لکھ بھی دی تو آپ آج تک بڑے دھڑلے سے چھاپ رہے ہیں اس کو۔ کہا حافظ جی نکاح کر لو، بڑا مزہ ہے۔ حافظ جی نے کوشش کر کے نکاح کیا اور رات بھر روٹی لگا لگا کر کھائی۔
اپنی بیوی سے روٹی لگا لگا کر وہ کھاتے رہے جی، بڑا مزہ آتا ہے جی ایسے جی۔ مزہ کیا خاک آتا، صبح کو لڑکوں پر خفا ہوئے اور آن کر کہنے لگے یہ تو کہتے تھے کہ بڑا مزہ ہے جی، بڑا مزہ ہے، ہم نے روٹی لگا کر کھائی، ہمیں تو نہ نمکین معلوم ہوئی نہ میٹھی نہ کڑوی، اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے روٹی کہاں لگا کر کھائی تھی۔ لڑکوں نے کہا حافظ جی مارا کرتے ہیں۔ اب اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے روٹی کہاں لگا کر کھائی تھی۔ اب آگے سے بچے سمجھا رہے ہیں جی حافظ جی مارا کرتے ہیں۔ اب جب رات آئی حافظ صاحب نے اس بیچاری کو، اپنی بیوی کو خوب مارا، جوتے پہ جوتا مارا، تمام محلہ جاگ اٹھا اور جمع ہو گیا اور حافظ جی کو برا بھلا کہا۔ پھر صبح کو آئے اور کہنے لگے انہوں نے میرا بیڑا غرق کر دیا ہے، رات ہم نے مارا بھی کچھ مزہ نہ آیا اور رسوائی بھی ہوئی۔ تب لڑکوں نے پھر بڑے اہتمام کے ساتھ ان کو حقیقت بتائی۔ جب ان کو حقیقت بتائی، جب ان پر حقیقت منکشف ہوئی، صبح کو جو آئے تو مونچھ کا ایک ایک بال کھل رہا تھا اور خوشی میں بھرے ہوئے تھے۔ میں پھر یہ پوچھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں لکھنے کا آخر آپ کا مقصد کیا ہے؟ مجھے آپ ذرا یہ تو بتلائیے، کیا آپ کے یہ حکیم الامت ہیں؟ ایسی باتیں لکھتے ہیں آپ اور آپ آگے سے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ چھاپ بھی رہے ہیں؟ یہ عجیب بات ہے آپ کی، یہ لے جائیے۔ اور حالانکہ وہ صراحتاً کہہ رہا ہے کہ میں نے وہاں روٹی لگا لگا کر کھائی، اور آگے سے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت جی وہاں روٹی نہیں لگاتے، وہاں مارا کرتے ہیں۔ یہ کس طرح کی باتیں آپ لکھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ دیکھیے آپ کہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ لڑائی کی وجہ ایک کتاب تھی، ایک شخص تھا پہلے، شاہ اسماعیل اس کا نام تھا، اس نے تقویۃ الایمان لکھی۔ ہمارے بزرگوں نے کہا یہ تقویۃ الایمان تو نہیں لیکن یہ تفویۃ الایمان ضرور ہے، ایمان کو فوت کرنے والی کتاب ہے، مضبوط کرنے والی یہ کتاب نہیں ہے۔ اب اس کتاب میں خیر ویسے تو بے شمار ایسی عبارتیں ہیں جو اسلام میں ہرگز نہیں ہیں، لیکن انہوں نے لکھ دی ہیں جن کو ماننے کی وجہ سے انسان مسلمان نہیں رہتا۔ لکھتے ہیں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے میں ان سے پوچھتا ہوں، ارے دیوبندیوں وہابیوں مجھے بتاؤ، اگر رسول کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے تو تم نے پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہی کیوں ہے؟ ارے پھر ایسے رسول کو مانتے کیوں ہو کہ جس کے چاہنے سے کچھ ہو نہیں سکتا؟ ارے جو قیامت کے دن تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، جو قیامت کے دن تمہیں بخشوا نہیں سکتا، ارے پھر اس کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ یا تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، اگر کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑنا تو اس بات سے انکار کر دو۔ ارے دیکھو مرنا تم نے بھی ہے، مرنا ہم نے بھی ہے، اللہ کو کیا جواب دو گے بروز محشر؟ جب حسین کا نانا آئے گا تو کیا تم اس وقت بھی یہ کہو گے کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ کس منہ سے جاؤ گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے ساری مخلوق گھوم گھما کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں گی اور عرض کریں گے آپ ہی ہماری شفاعت فرمائیے، اور یہ آگے سے کہتے ہیں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ عجیب بات کر دی جی انہوں نے۔ آگے لکھتی ہے جی یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے،
اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اسی کو چاہیے۔ یہ بات کرنے کے بعد اب آگے دیکھیں، خود ہی حاشیہ بھی لگا رہے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء، انبیاء، امام اور امام زادے، پیر اور شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے۔ یعنی کہ اولیاء جو ہیں وہ بڑے بھائی ہیں، ان کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے۔ ارے اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو تھپڑ مار دے تو وہ کافر نہیں ہوتا، گالی دے دے تو کافر نہیں ہوتا، اونچی آواز میں بولے اس کو گناہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کے سارے اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ لیکن اور یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بڑے بھائی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ بندے کی بھابی ہوتی ہے۔ جو بھائی کے انتقال کی صورت میں یا کسی اور صورت میں بندہ بعد میں اپنی بھابی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ارے میرے محبوب کے امتیوں، اگر تم نے میرے محبوب کے سامنے اپنی آواز کو بھی اونچا کر لیا تو تمہارے سارے اعمال کا ستیہ ناش ہو جائے گا، تمہارے سارے اعمال کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت تو یہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ ارے تم نے میرے محبوب کے سامنے راعنا نہیں کہنا۔ راعنا کیوں نہیں کہنا؟ کیونکہ جو یہودی تھے اسی لفظ کی آڑ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے راعینا، یعنی اس کا مطلب بناتے تھے کہ اے ہمارے چرواہے۔ اللہ نے اس لفظ سے روک دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، جب تم کسی بات کو پوچھنے کی ہمت اگر کرو تو یہ نہ کہو راعینا، بلکہ یہ کہو انظرنا۔ یعنی معلوم ہوا کہ جس لفظ سے گستاخی کا شبہ بھی پڑتا ہو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ لفظ بھی نہیں بولنا، لیکن یہ تو صراحتاً کہہ رہے ہیں کہ رسول کی تعظیم بڑے بھائی کی سی کرنی ہے۔ میں کہوں گا ارے مولانا، دیوبندیوں، وہابیوں، ایسا رسول تمہیں کو مبارک ہو جس کی تعظیم تم نے بڑے بھائی جتنی کرنی ہے۔ ارے ہم تو ایسے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کی تعظیم کے لیے ہم اپنا سر تن سے جدا کروا سکتے ہیں۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ بھائی کی سی کرنی ہے۔ میں کہوں گا ارے مولانا، دیوبندیوں، وہابیوں، ایسا رسول تمہیں کو مبارک ہو جس کی تعظیم تم نے بڑے بھائی جتنی کرنی ہے۔ ارے ہم تو ایسے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کی تعظیم کے لیے ہم اپنا سر تن سے جدا کروا سکتے ہیں۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ عروہ بن مسعود جب یہ ساری بات ہوئی، دوبارہ گیا، میں اب زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، تو اس نے جا کر کیا منظر کھینچا۔ وہ کہنے لگا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، میں نے بڑے بڑے امراء کو دیکھا، لیکن اس کے ماننے والے اس کی اتنی تعظیم نہیں کرتے تھے جتنی تعظیم محمد الرسول اللہ کے ماننے والے کرتے ہیں۔ اس کی کیا تعظیم کرتے ہیں؟ اگر محمد الرسول اللہ اگر اپنا لعاب دہن پھینکتے ہیں تو اس کے جو صحابہ ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں، وہ لعاب دہن کو نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ اس کو ہاتھوں میں کیچ کر لیتے ہیں۔ ہاتھوں میں کیچ کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں ملتے ہیں، ملنے کے بعد اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، اس کو اپنے چہرے پہ پھیرتے ہیں۔ اور جس صحابی کو آپ کا لعاب دہن نہیں ملتا، وہ کیا کرتا ہے؟ جس صحابی کو لعاب دہن مل جاتا ہے اس کے پاس جاتا ہے، اس کو ہاتھ لگا کر اس سے برکت حاصل کرتا ہے۔ ارے صحابہ تو اتنی تعظیم کریں اور یہ آج کا ملا کہے کہ رسول کی تعظیم بڑے بھائی جتنی کرو۔ ارے شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے وقت۔ کیا رسول اللہ کی تعظیم ہم نے بڑے بھائی جتنی کرنی ہے؟ ارے یہ بات لکھنے سے پہلے کاش یہ بات لکھنے سے پہلے ان کو موت آ جاتی،
وہ یہ بات نہ لکھتے، امت میں ایسے اختلاف نہ پیدا کرتے، لیکن کیا کریں، سارے شیاطین جو ہیں یہ موجود ہوتے ہیں، انسان کو ورغلانے کے لیے شیطان کسی نہ کسی صورت میں آتا رہتا ہے، کبھی نیک بن کے آتا ہے، کبھی بد بن کر آتا ہے، عجیب بات ہے۔ اور یہ بات کہ نبی کی تعظیم بڑے بھائی جتنی کرنی ہے، اللہ رب اور بڑے بھائی کی بیوی سے ہم نکاح کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر بڑا بھائی اس کو چھوڑ دے یا بڑا بھائی فوت ہو جائے، کوئی صورت بن جائے تو ہم اس سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا قانون ارشاد فرمایا؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اے مومنو یہ نبی کی جو بیویاں ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں۔ نبی کے جانے کے بعد، نبی کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کوئی بندہ ام المومنین سے شادی نہیں کر سکتا، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کی تعظیم وہ بڑے بھائی ہیں ہمارے، شرم آنی چاہیے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ پھر آگے میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ جو لکھا ہے انہوں نے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رسول کے چاہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے، چاند کے بھی دو ٹوٹے ہو جاتے ہیں، سورج بھی واپس آ جاتا ہے، سورج واپس آ جاتا ہے، رسول کے چاہنے سے تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عتیق جب ایک گستاخ کو قتل کرنے کے بعد جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ کی پنڈلی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، جب پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے تو صحابہ کرام کیا کرتے ہیں؟ عبداللہ بن عتیق کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آ جاتے ہیں۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عبداللہ بن عتیق آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے گستاخ کو قتل کرنے گیا تھا، یا رسول اللہ وہاں میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی پر ہاتھ لگایا تو آگے سے عبداللہ بن عتیق ارشاد فرماتے ہیں کہ میری پنڈلی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ کیا ہم رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ وہ صحابی تھے سارے، وہابی نہیں تھے، وہ سارے صحابی تھے، رسول اللہ کو ماننے والے تھے، رسول اللہ کی توہین کے بہانے نہیں ڈھونڈا کرتے تھے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ اور انہوں نے ایک عجیب ہی بات کر دی، لکھتے ہیں کہ یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کیا انبیاء اولیاء اللہ کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں؟ اس آدمی کے بات کرنے کا مقصد یہ بنتا ہے کہ اللہ کی ذات کے آگے ایک چمار کی تو کچھ نہ کچھ عزت ہے، لیکن اولیاء کی، انبیاء کی، رسولوں کی کچھ عزت نہیں ہے، بلکہ رسولوں کی عزت جو ہے یہ چمار سے بھی زیادہ ہے، یعنی کہ وہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ چمار کی تو کچھ عزت ہے لیکن رسولوں کی کچھ عزت نہیں ہے۔ ارے یہ کیسا عقیدہ ہے؟ کیا کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا۔ خدا کے لیے ایسے عقائد سے آپ توبہ کر لیں، آپ یہ عقیدہ بالکل نہ رکھیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جب ان کے مناظر جو تھے امین صفدر رکاڑوی کے ساتھ جب قبلہ مناظر اسلام کا جب مناظرہ ہوا تو اسی عبارت پہ مناظرہ، آپ آج بھی فتوحات صفدر اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ آج بھی دیکھ لیجئے، آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا
کہ یہ بات بالکل غلط کہی تھی انہوں نے، اور میدان مناظرہ میں ان کو پھر اسی وجہ سے پھر شکست بھی ہوئی تھی۔ یہ حوالے آپ لے جائیں جی، دکھا دیں ان کو۔ کوئی اسے بند کر دیں۔ اگلی کتابوں پڑھاؤ اسے۔ پھر یہ دیکھیں جھوٹ بولنے کے ماہر، منسوب کرنے میں ماہر، ایسے ہی بات منسوب کر دینے، جی فلانا یہ کہتا ہے، جی فلانا یہ کہتا ہے جی۔ اب یہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ رسول کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، یہ انہوں نے منسوب کر دیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں۔ حالانکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بندہ ہوں، میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، اس کلام کی کوئی اصل نہیں ہے اور نہ اس قسم کی کوئی صحیح روایت وارد ہے۔ میں پھر پوچھتا ہوں کرے آپ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت کا ایک ٹکڑا جو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کیا وہ آپ بھول چکے تھے؟ کیا آپ کو کسی نے یاد نہیں دلایا؟ ارے آپ منسوب کیوں کرتے ہیں باتوں کو؟ لے جائیے مولانا، یہ بھی دکھائیے ان کو، پہلے یہ دکھائیے بعد میں یہ دکھائیے۔ پھر یہ دیکھیے، پھر اسی کتاب میں آگے پھر یہ لکھتے ہیں کہ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نس ہی سے ثابت ہوئی کہ وسعت علم کی کون سی نس کتی ہے، یعنی کہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شیطان اور ملک الموت کا جو وسعت علم ہے یہ نس سے ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے اس میں کوئی نس ہی نہیں۔ یار شرم کرو، آپ نے کیا قرآن نہیں پڑھا؟ آپ نے یہ نہیں پڑھا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء؟ کیا آپ نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا وما هو علی الغیب بدنین؟ کیا آپ نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول؟ کیا آپ نے یہ، آپ کو کیا نس نہیں لگتی؟ عجیب بات کرتے ہیں آپ کی انہی باتوں کی بنا پر امام احمد رضا نے آپ پر فتویٰ لگایا ہے، عجیب بات کرتے ہیں آپ۔
پھر ان کے ایک مولوی گزرے ہیں جی، قاسم نانوتوی صاحب. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرزائیوں کو مرزا غلام احمد قادیانی کو